طلبہ کرام آپ یہ دیکھیے، اب جتنے بھی ائمہ اکرام ہیں سب نے اپنی اپنی رائے رکھی، اب نے اپنی رائے رکھ دی۔ امام اعظم نے اپنی رائے رکھی، امام شافعی نے اپنی رائے رکھی، اور صاحبین نے اپنی رائے رکھی، امام ظفر نے اپنی رائے رکھی۔ تو یہ جو دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کا جو مسئلہ ہے، اس میں جتنے بھی ائمہ تھے وہ سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ کوہنیاں دھوئی جائیں گی۔ سب کیا ہے؟ اس بات پر متفق ہو گئے کہ کوہنیاں کو دھونا ضروری ہے، سب اس بات پر متفق ہو گئے۔ اتنی بات آپ سمجھیں۔ لیکن طلبہ کرام، ایک امام ہیں جن کو کہتے ہیں شہنشاہ قیاس، یہ بھی امام صاحب کے شاگرد ہیں امام ظفر۔ تو شہنشاہ قیاس حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب سے الگ ہو گئے، ہاں، اور شریعت کی بات میں اختلاف کرنے میں کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے طلبہ اکرام سے اعتراض کرو، اعتراض کرنے میں کوئی، اگر تم اعتراض نہیں کرو گے تو کیا پتہ چلے گا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے؟ تو امام ظفر نے یہ بات نہیں مانی کہ دونوں کوہنیاں، دونوں ٹخنے دھونے میں شامل ہیں، یہ بات انہوں نے نہیں مانی۔ اچھا، جب نہیں مانی تو سب نے اپنی رائے بھی پیش کر دی۔ امام شافعی، امام صاحبین اور امام اعظم سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ دونوں ہاتھ، دونوں پیر جو دھوئے جائیں گے وہ ٹخنوں تک ہی دھوئے جائیں گے۔ اور ہمارے دیہاتوں میں جو بڈھے ہوتے ہیں، بوڑھے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پیر دھوئے جائیں گے کہاں تک دھوئے جائیں گے، اور دونوں ہاتھ دھوئے جائیں گے کہاں تک دھوئے جائیں گے۔ ایک جاہل کہہ رہا تھا، اگر تمہارے گٹے جو ہیں اگر وہ دکھ گئے تو وضو ٹوٹ گیا۔ میں نے کہ اللہ، کتنا علم ہے ہماری امت مسلمہ میں، ہیں؟ ٹخنے الگ ہوتے ہیں، گٹے الگ ہوتے ہیں۔ تو اب سب نے اپنی اپنی دلیل پیش کر دی۔ تو جو ہمارے مخالف ہیں، فریق ہیں، وہ امام ظفر ہیں۔ اس ٹائم امام ظفر سے کہا پہلے تم اپنی دلیل دو، سمجھے؟ تم یہ کہہ رہے ہو، پھر ہم آپ کی توڑ کریں گے۔ پھر امام ظفر نے دلیل دے دی، کہا دیکھو، امام ظفر نے یہ کہا کہ دیکھو، ہم سب کے نزدیک جو آیت کریمہ مستدل ہے تو وہ ہے آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اس وقت تم اپنے چہرہ کو دھو لو اور دونوں ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں سمیت، اور اپنے سر کا مسح کر لو، اور پیروں کو دھو لو گٹوں سمیت، ٹخنوں سمیت۔ دیکھو، اب آپ یہ دیکھیے طلبہ کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو آیا ہے وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ دونوں ہاتھوں کو دھو کوہنیوں سمیت، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں پیروں کو دھو إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں سمیت۔ تو کعب کس سے کہتے ہیں اور مرافق کس سے کہتے ہیں؟ تو اب طلبہ اکرام آپ یہ دیکھیے کہ مرفق جو ہوتی ہے اس کا معنی آتا ہے کوہنی۔ مرفق کا معنی کیا آتا ہے؟ کوہنی۔ کعب کا معنی آتا ہے ٹخنا۔ کیا معنی آتا ہے؟ کعب کا معنی ٹخنا۔ اور عظم جو ہوتی ہے وہ ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے۔ عظم کیا ہوتی ہے؟ وہ ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تم اپنے چہروں کو دھو اور دونوں ہاتھوں کو دھو کوہنیوں سمیت، اور پیروں کو دھو ٹخنوں سمیت۔ اتنی بات آپ سمجھے؟ تو اب امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ کسی بھی چیز کی جو غایت اور حد بیان کی جاتی ہے وہ مغیّہ اور محدود میں داخل نہیں ہوتی. ایک ہوتی ہے غایت اور ایک ہوتی ہے مغیّہ. اتنی بات آپ سمجھے؟ غایت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مغیّہ. غایت کا معنی آتا ہے انتہا اور مغیّہ کا معنی آتا ہے ابتدا، ابتدا سے لے کر انتہا سے پہلے تک. غایت کا معنی آتا ہے انتہا، مغیّہ کا معنی آتا ہے ابتدا سے لے کر کے انتہا سے پہلے تک. اب یہ دیکھیے امام ظفر کی دلیل یہ ہے کسی بھی چیز کی جو غایت اور حد بیان کی جاتی ہے وہ مغیّہ اور محدود میں داخل نہیں ہوتی. اب داخل کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ اس وجہ سے ورنہ تباحد اور غایت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. نہیں سمجھے آپ؟ دیکھیے جو بھی کسی چیز کی جو غایت ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے؟ ہم جو غایت بیان کرتے ہیں وہ غایت کا لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مغیّہ اور محدود میں مغیّہ جو ہوتی ہے، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بھی چیز کی جو غایت اور حد بیان کی جاتی ہے وہ مغیّہ اور محدود میں داخل نہیں ہوتی. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ورنہ تباحد اور غایت کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. امام ظفر کی دلیل آپ سنیے پھر سے. امام ظفر نے فرمایا دیکھیے جو غایت ہوتی، ایک ہوتی ہے غایت، ایک ہوتی مغیّہ، ایک ہوتی ہے حد، ایک ہوتی ہے محدود. اب کہتے ہیں امام ظفر کی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی جو غایت اور حد بیان کی جاتی ہے وہ مغیّہ اور محدود میں داخل نہیں ہوتی، ورنہ تباحد اور غایت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. جس طریقے سے اب انہوں نے ایک مثال دی. دیکھیے پروردگار عالم نے فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کہ تم روزہ کو رات تک پورا کرو. اب رات جو ہے حد لگا دی. اب پروردگار عالم نے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے لیل کو صوم کی حد اور غایت قرار دے دیا کہ جو لیل ہے رات، تو اب لیل کو صوم کی حد اور غایت قرار دے دیا. اور ہر اس شخص پر اچھی طرح جانتا ہے کہ روزہ صرف دن میں ہی رکھا جاتا ہے، رات اس میں داخل نہیں ہوتی. لہذا جس طرح لیل صوم میں داخل نہیں ہے اسی طریقے سے مرفق اور کعب بھی غسل ید میں اور رجل میں داخل اور شامل نہیں ہوگی. امام ظفر کی دلیل آپ سمجھے. امام ظفر نے کہا دیکھو مثال ہم دیتے ہیں. پروردگار عالم نے فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اب حد بیان کر دی کہ رات تک تم پورا کرو، اور غایت بھی بیان کر دی. اب کوئی بھی انسان دنیا میں مسلمان ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مغرب کی اذان ہو جائے اور پھر وہ روزہ رکھے. حالانکہ شریعت نے منع کر دیا ہے کہ جو ہے مغرب کی اذان ہونے کے بعد انسان کو افطار کرنے میں بھی ثواب ہے اور سحری کھانے میں بھی ثواب ہے. اب امام ظفر کہتے ہیں اب انسان رات تک مطلب رات کو بھی شامل کر لے روزے میں، تو اب کسی کے نزدیک بھی رات جو ہے وہ شامل نہیں ہے. یہ ہوئی امام ظفر کی دلیل. لیکن طلبہ کرام آپ دیکھیے اب ہم امام ظفر کی بات کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم جناب والا آپ نے جو غایت اور مغیّہ بیان کی ہے تو پہلے آپ غایت کو دیکھ لیجیے. غایت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ غایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے غایت اثبات اور ایک ہوتی ہے غایت اسقاط. غایت اثبات کا مطلب یہ ہے کہ غایت حکم میں شامل نہ ہو مگر اس حکم کو کھینچ کر اپنے مغیّہ تک پہنچا دے. مطلب سمجھے آپ؟ غایت اثبات، غایت اسقاط. غایت اثبات کا مطلب یہ ہے کہ غایت حکم میں شامل نہ ہو، غایت حکم میں شامل نہ ہو، حکم میں شامل نہ ہو مگر اس حکم کو کھینچ کر اپنے مغیّہ تک پہنچا دے. غایت مغیّہ کو آپ سمجھ رہے ہیں طلبہ کرام؟
ہاں، غایت اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ وہ غایت خود تو حکم میں شامل ہو، ہیں، غایت اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ وہ غایت خود تو حکم میں شامل ہو لیکن اپنے علاوہ کو اس حکم میں شامل نہ ہونے دے بلکہ کنارہ کر دے۔ اب غایت اثبات اور اسقاط کہلائے گی اور حکم میں شامل ہوگی، اور اگر مغیّہ غایت کی جنس سے نہ ہو تو پھر وہ غایت اثبات کہلائے گی اور حکم میں داخل نہیں ہوگی۔